السلام علیکم خواتین و حضرات، میں ہمایوں محبوب پروگرام ستاروں کی بات ہمایوں کے ساتھ کے حوالے سے آپ کو ایک دفعہ پھر خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج اتوار کا دن ہے، آپ کی لائیو کالز ہوں گی اور انشاءاللہ تعالی آپ مجھے اپنی تاریخ پیدائش اور وقت پیدائش صحیح مہیا کیجیے گا تاکہ میں بہتر سے بہتر علمی تخمینہ لگا سکوں۔ باقی حتمی اور کلی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے، وہ چاہے تو وہ باتیں ہوں، وہ چاہے تو نہ ہوں، تو یقین صرف اللہ کی ذات پہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے کالر سے بات کرائیے گا۔ ہلو ہیلو، السلام علیکم خاتون، سر۔ بہت ہلکی آواز میں آپ گفتگو کر رہی ہیں، تھوڑا تیز۔ ہلو ہیلو جی، اب جی سر، فرمائیے۔ 26 تاریخ 26 کیا مہینہ؟ تاریخ جی پہلے 26 تاریخ ارے میری بہن، مہینہ کیا ہے؟ 26 تاریخ میں نے سن لی، مہینہ بھی تو بتائیے نا۔ دوسرا مہینہ 26 فروری 1996۔ 1996۔ جی سر۔ ٹائم آف برتھ 6 اور 7 کے درمیان مغرب کے ٹائم 6:30۔ کراچی؟ نہیں سر، میرپور خاص کے پاس شہر ہے ایک ڈگری میں۔ ڈگری۔ کیا پوچھنا چاہتی ہیں آپ؟ سر اپنے بارے میں پوچھنا چاہ رہی تھی، میری لائف بہت ڈسٹرب چل رہی ہے پچھلے 3-4 سال سے۔ میری بہن، وہ پرابلم تو ہے اس وقت آپ کی جو مہادشا چل رہی۔ دیکھیں میں اصل میں ویدک ایسٹرالوجی، چلے پہلے آپ کو نپٹا دوں پھر اس کے بعد بتاؤں گا میں جو کرتا ہوں طریقہ۔ دیکھیں یہ آپ کی لائف جو ہے نا 2018 کے اگست کے بعد سے پرابلم کا شکار ہے۔ یہ لائف میں آدمی کو مشکلات ہوتی ہیں، خاص طور پہ اس کی گھریلو زندگی وہ ڈسٹرکٹ ہوتی ہے، اس کی امیدیں خواہشات اس کی منشا کے حساب سے پوری نہیں ہوتی، تو یہ پرابلم چلتے رہتے ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات بڑی رحم فرمانے والی ہے، اور خاص طور پہ جب بھی یہ چیز ہوتی ہے تو میں لوگوں کو ایڈوائز کرتا ہوں، پہلے تو آپ ایک کام یہ کیجیے گا، ہر پیر کے دن 100 گرام کچے چاول اللہ کے نام پہ ڈال دیجیے گا، اور ہفتے کے دن 100 گرام باجرہ پرندوں کو ڈالیے۔ اب آپ کیا پڑھیے، ایسی چیز پڑھیے، کیونکہ دیکھیں ہمیں نہیں پتہ ہوتا، بعض دفعہ ہمارے ساتھ کچھ پرانی چیزوں کے ریئیکشنز بھی آ رہے ہوتے ہیں اس دور میں، تو آپ نے اول و آخر درود کے بعد 3 دفعہ درود پڑھ لیں، درمیان میں آپ 300 مرتبہ پڑھیں آیت کریمہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اور 200 مرتبہ پڑھیں مکمل استغفار استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ یہ پڑھیں، اللہ تعالیٰ آپ کے لیے راستے کھولے گا۔ دیکھیں انشاءاللہ، اور میں آپ کو بتاؤں میرے رب نے چاہا تو کچھ نہ کچھ بہتری آپ کو اکتوبر نومبر دسمبر میں نظر آئے گی، اللہ چاہے تو اس سے پہلے بھی آ سکتی۔ دیکھیں 2 چیزیں بڑی میں نے عجیب دیکھی ہیں۔ ایک انسان کو میں نے پرابلم میں دیکھا ہے جب وہ اچھے دور میں رب کا شکر نہیں ادا کرتا اور وہاں پہ وہ کوئی نخوت یا تکبر کا انداز اپنا لیتا ہے، اس کو نہیں پتہ ہوتا وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے کھاتے میں جو جہاں مکافات عمل ہونا ہوتا ہے وہاں پہ وہ چیزیں کریڈٹ بن رہی ہوتی ہیں، جمع ہو رہی ہوتی ہیں، اور جو اچھے کام کرتا ہے اللہ اس کا بھی صلہ دیتا ہے۔ دیکھیں ایک ایسی چیز ہے، میں اس کو تھوڑا سا ڈیفائن کر دوں۔ تکبر ایسی چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کبریائی تو کسی پر نہ واجب ہے بلکہ انتہائی گناہ کبیرہ ہے۔ جب کوئی انسان تکبر یا مغرور ہوتا ہے نا تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے، وہ آپ یہ سمجھ لیں کہ اس نے اللہ کی چادر پر ہاتھ ڈالنے کی کوشش کی، چاہے وہ فرعون ہو، چاہے وہ حمان ہو، چاہے وہ نمرود ہو، چاہے وہ شداد ہو، چاہے وہ قارون ہو۔ دیکھیں انبیاء کرام کے متعلق بولتے ہوئے آدمی کو بڑا سنبھل کے بولنا پڑتا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی میں ایک چھوٹی سی بات آپ کے ساتھ شیئر کروں، اتوار کا دن ہے تو آپ لوگ ریلیکس ہوتے ہیں، سنیں گے انشاءاللہ، اسلامک ہسٹری کی چیز ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام ماں سوائے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے، کیونکہ میرے نزدیک ان سے زیادہ حسین کائنات میں کوئی انسان نہیں ہے، ان کے بعد اگر میں کسی کو کہوں گا تو اللہ تعالیٰ نے ان کو حسن کا اور خواب کے کشف کا معجزہ عطا کیا تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام
اس وقت چھوٹے تھے تو آپ شیشے کے سامنے نعوذ باللہ ایک بات بتا رہا ہوں، حالانکہ اس میں وہ نخوت اور یہ تکبر والی بات نہیں، ایک ستائش پسندی کا ہلکا سا عنصر کہہ لیں. تو شیشے کے سامنے کھڑے ہوئے تھے تو آپ نے فرمایا کہ میری اپنی خوبصورتی شیشے میں دیکھ کے آپ نے کہا کہ میری قیمت تو اس دنیا میں کوئی نہیں لگا سکتا. تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اللہ نے کہا دیکھ میں تجھے کس دام پہ بکواؤں گا. تو حضرت یوسف علیہ السلام محض 8 درم یا اس زمانے کی جو سب سے منیمم رقم تھی اس کے اوپر ان کو فروخت کر دیا تھا اور آپ غلام بن گئے تھے. پھر جب آپ غلام بن کے گئے مصر میں تو ایک دن آپ کھڑے ہوئے تھے، کوئی بات چل رہی تھی تو آپ نے کہا مجھ جیسا حقیر اور مجھ جیسا معمولی انسان، اس کی تو کوئی کیا قیمت ہوگی، انتہائی معمولی ہوگی اور میرے اندر تو کچھ ہے نہیں. تو اس وقت رب العزت نے فرمایا کہ دیکھ میں تجھے کس قیمت پہ بکواؤں گا. تو آدھے مصر کی جو اس وقت کے ایسٹس ہوں گے ان کے بدلے میں عزیز مصر نے آپ کو خریدا تھا. اتنی بڑی بولی کائنات میں آج تک کسی انسان کی نہیں لگی. حسن تو آپ کو اللہ نے بے پناہ عطا کیا تھا. تو میں ایک بات کر رہا ہوں کہ نبی اللہ کی بھی منہ سے اگر کبھی ایسی بات نکل جائے، ایسا ہوا ہے. حضرت نوح علیہ السلام نے جیسے درخواست کی تھی کہ جب ان کا بیٹا ڈوبنے لگا تو اس کو آپ نے کہا بیٹا آ جا کشتی پہ چڑھا کیونکہ آج کوئی نہیں بچا سکتا اللہ کے علاوہ. تو اس نے کہا میں پہاڑ پہ پناہ لے لوں گا. تو حضرت نوح علیہ السلام ظاہر ہے باپ کی حیثیت میں ایک دل میں وہ یا اللہ یہ تو میرے خاندان کا. اللہ نے کہا خبردار نوح، ایسا نہ ہو نعوذ باللہ کہ میں دفتر انبیاء سے تمہارا نام خارج کر دوں، یہ کوئی تمہارے خاندان میں نہیں ہے. اور ایک لہر آئی اس کو ڈبو کے چلی گئی. تو کسر نفسی سے کام لینا چاہیے اور انسان کو ڈاؤن ٹو ارتھ ہونا چاہیے، کیونکہ جس انسان نے اچھائی کے دور میں رب کا شکر ادا کیا تو وہ برے دور میں اللہ تعالیٰ اس کے لیے بہتر راستے نکال دیتا ہے. دیکھیں میں ایک بات کہوں، ہر نافرمان جو اپنے ماں باپ کے ساتھ نافرمانی کرتا ہے کوئی بھی بیٹا، تو وہ سمجھ لے بڑھاپے میں اس کے ساتھ بد سلوکی کے لیے نسل پیدا ہو رہی ہے. تو یہ ہمیں خیال رکھنا چاہیے اور اللہ سے پناہ مانگنی چاہیے. بعض دفعہ انسان خود سری میں یا کسی دنیاوی کیفیت میں ڈوب کے بعض ایسے جملے کہہ دیتے ہیں جس کی پھر پکڑ ہو جاتی ہے اللہ کی یہاں. تو اللہ تعالیٰ مجھ سمیت ہم سب کو محفوظ رکھے اور اپنی حفظ و امان میں رکھے. خواتین و حضرات ایک بریک لیتا ہوں، بریک کے بعد آپ کی کال سن لیتا ہوں. خواتین و حضرات ایک دفعہ پھر ہمایوں محبوب آپ کو خوش آمدید کہتا ہے. اور میں ہمیشہ آپ سے ایک درخواست کرتا ہوں، بار بار کرتا ہوں، اس لیے کہ آپ کے ساتھ فراڈ نہ ہو، ورنہ مجھے بولنے کا شوق نہیں ہے. میں بارہا عرض کرتا ہوں شو میں بھی 2 دفعہ کہ میں نے اپنا یوٹیوب چینل بنایا ہے ہمایوں محبوب ایسٹرالوجی کے نام سے، اور اسی نام سے انسٹاگرام ہے ہمایوں محبوب ایسٹرالوجی، اور ہمایوں محبوب ایسٹرالوجی کے ہی نام سے میں نے اپنی فیس بک بنائی ہے. اب یہ خبیث فراڈیوں نے کیا کیا ہوا ہے، میری تصویر کوئی بھی اٹھا کے لگا لیتے ہیں اور نیچے لکھ دیتے ہیں فیس بک پہ، پھر لوگوں کو ٹریپ کرتے ہیں. لوگ زحمت نہیں کرتے بھائی تم کیوں فیس بک پہ جا رہا ہو مجھے، جب میں کنسلٹیشن کر ہی نہیں رہا سوشل میڈیا پہ. میں نے سختی سے اس کام کو منع کیا ہوا ہے. اگر میں اس پہ شروع کر دوں تو سوچیں فراڈ کتنا بڑھ جائے گا. میں اس پہ کوئی کنسلٹیشن نہیں کرتا اور میں اپنے لینڈ لائن نمبر دیتا ہوں آفس کے، ان نمبروں کے ٹائمنگ بتاتا ہوں. وہ پھر آپ کو کیا کرتے ہیں، پھر وہ میسنجر لنکڈ ان کے تھرو آپ کو پھانستے ہیں. تو برائے مہربانی سوشل میڈیا پہ آپ مجھ کو کنسلٹیشن کے لیے اپروچ نہ کریں. صرف ایک جگہ ہے، ایک تو یہاں کرتا ہوں ARY پہ، اور اس کے علاوہ اب میں نے ہر چینل، کسی چینل پہ میں نہیں بیٹھتا. لوگ بیچارے محبت سے بہت بلاتے ہیں اور پھر میں تو ویسے بھی نہیں، اپنا جو ایک ٹریڈ مارک ہے ساری زندگی ARY پہ کیا، اور دوسرا ہوٹل ہے PC ہوٹل کراچی، جہاں یہ 2 جگہ ہیں، اور وہاں کا نمبر میں پروگرام کے آخر میں بتاتا ہوں. جی کالر سے بات کرائیے گا. ہلو. ہیلو السلام علیکم. جی وعلیکم السلام خاتون، فرمائیے گا. جی ہمایوں بھائی 3 مارچ 2009. 3 مارچ 2009. جی وقت پیدائش ہے 9:30 بجے کراچی میں. بہت اچھا مجھے آپ کا لگا، آپ نے پراپر ٹائم آف برتھ کراچی آپ نے فرمایا. کراچی، اچھا جی یہ ہو گیا کراچی. اور یہ آپ
کہ بچے کا ہے خاتون؟ جی جی بیٹے کا ہے. بیٹے کا ہے. یہ بچہ بڑا موڈی بچہ ہے بہت اور ہمارے یہ وہ نا اس کی وجہ ضدیں سے بہت کرتا پریشان ہے. ہیں. اس جی نے جی یہ آپ بالکل کو تگنی کا ناچ نچائے گا یہی تو کر رہا اب تک. لیکن کیونکہ اس کے اندر کچھ ایسا ملٹیپل پلانٹ بیٹھ گئے ہیں جو اس کے دماغ کے اندر ہر وقت شرارت، ضد اور اکڑوپن یہ اس کے اندر ہوتا ہے. اور منٹ میں موڈ کچھ ہوتا ہے منٹ، لیکن اللہ نے اس کو پرسنالٹی اچھی دی ہوئی ہے. دوسرا، تعلیم کی طرف اس کا وہ رجحان نہیں ہے جو ہونا چاہیے. خیر یہ ابھی وقتی ہے کھیل، اللہ نے چاہا تو میرے پنجتن پاک کے صدقے بہتر ہو جائے گا. ایک کام بی بی اس کے لیے یہ کیا کریں، ہر منگل کے دن گوشت کی چھوٹی چھوٹی 9 ہڈیاں، وہ چکن کی نہیں ہونی چاہیے، وہ بھینس کی ہو، بیف کی ہو، مٹن کی ہو، وہ 9 ہڈیاں اس کے جسم سے لگائیں ہر منگل کو. پیر کو لے لیں، اتوار کو لے لیں، اور اللہ کے نام پر آوارہ کتوں کو ڈال دیں. یہ ایک خاص توڑ ہے. دوسری توڑ میں آپ کو بتا رہا ہوں. آپ کراچی میں رہتی ہیں؟ کراچی میں رہتی کون سے ایریے میں؟ ہوں. جی یہ نمائش کی طرف. اچھا، تو وہاں کبوں کی بہتات ہے. ایک روٹی کے 8 ٹکڑے کریں، اس کے ہاتھ سے کبوں کو ڈلوا دیں. یہ 2 توڑ کر لیں اس کے. پڑھنا کیا ہے؟ اصل وہ چیز ہے جس سے اس کا کام ہونا ہے. آپ نے پڑھنا ہے اول و آخر درود 3 مرتبہ. درمیان میں اللہ آپ کا بھلا کرے آپ پڑھیں گی یا علیمو یا خبیرو، اس کے بعد یا نافعو یا فتاحو یا رحمانو یا رحیمو. 3 مرتبہ سورہ فاتحہ، 3 مرتبہ سورہ اخلاص، 1 مرتبہ سورہ شمس، 1 مرتبہ سورہ علم نشرہ. مختصر ہیں سب. 1 مرتبہ آیت الکرسی، اور آخر میں 30 مرتبہ پڑھ لیں رب زدنی علما. اور پھر اللہ سے دعا مانگے، کیونکہ دعا مانگنے کا ایک فلسفہ ہے. تقدیر کی تبدیلی کو اللہ نے دعاؤں سے مشروط کیا ہوا ہے. یہ آقا سیدنا مولا علی سے سوال پوچھا گیا تھا کہ تقدیر میں کوئی تبدیلی ہو سکتی ہے؟ تو آپ نے فرمایا اگر تبدیلی نہ ہو تو اللہ تعالیٰ دعا کو اس دنیا میں نہ اتارتا. وہ تقدیر، پھر وہ تقدیر کی اقسام ہیں جو تبدیلیاں ہوتی ہیں. تو دعا مانگیے گا، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کا بچہ پڑھنے میں یقیناً دلچسپی لے گا. اور ایک کام یہ کیجیے گا، اس کو لال، مرون، اورنج، پنک یہ کلر بالکل نہ پہنائیے گا. جب بھی یہ اور بلیک کلر پہنے گا تو اس کے اندر ایروگنسی آئے گی، ایروگنٹ ہوگا، ضد آئے گی، اکڑ فوں آئے گی، یہ چیز ٹوٹے گی. یہ تو آپ اس کی تعلیم کے لیے کریے گا. اور اس کے ساتھ اگر آپ 7 مرتبہ سورہ قریش، لیلاف قریش، وہ بھی مختصر سورہ، وہ پڑھ لیں گی تو اس کی ضد بھی ٹوٹنا شروع ہو جائے گی. اور ایک اسماء الہیہ جو میں نے شروع میں بولے آپ کو، یا علیمو یا خبیرو، اس کے ساتھ یا ولیو یا والیو یہ بھی لگا لیجئے گا تو وہ بھی ٹھنڈا ہونا شروع ہو جائے گا. باقی اللہ تعالیٰ کرم کرنے والا ہے پنجتن پاک کے صدقے، اور انشاءاللہ آپ کا بیٹا درست ہو جائے گا. بہت شکریہ خاتون، سو نائس آف یو. جی نیکسٹ کالر سے بات کرائیے گا. ہلو. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام، فرمائیے. جی میں شامل بات کر رہا ہوں انڈیا سے. جی 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 بولیے. انڈیا کریلا سے. اچھا جو ڈیٹ آف برتھ ہے میری 1978 جولائی کا مہینہ ہے 7واں. جولائی کا 7واں مہینہ. اور جولائی کی کون سی تاریخ؟ 5 جولائی 1978. اور وقت پیدائش؟ صبح 5 بجے. صبح 5 بجے. کیرلا، انڈیا. جی سر جاب کا مسئلہ ہے. ابھی رہائش جو ہے نا میری دبئی کے اندر ہے. اچھا. تو پہلے لاک ڈاؤن میں میری جاب چلی گئی تھی، میں کام کرتا تھا وہاں پہ. اچھا اب آپ سنیے گا غور سے. جی کرنے رزق دینے والی رب کی ذات ہے. ہاروسکوپ یہ ذائچہ تو بہت اچھا ہے. نیک انسان، میٹھا انسان، یعنی میٹھا سے مراد حلیم الطبع، اچھی گفتگو کرنے والا. لیکن اس وقت جو ٹائم چل رہا ہے آپ کا، وہ ٹائم ایسا چل رہا ہے کہ چیزیں آپ کی امید ہوگی کہ اب یہ کام ہو جائے گا، امید ہوگی اور یہ چیزیں میری بہتر ہو جائیں گی، مگر ہوگا اس کے الٹ. اور چیزیں ابھی 3 انٹرویو ہو چکے ہیں، ابھی کچھ بھی نہیں ہوگا. آپ کے تقدیر کے اندر
جو کرنٹ پیدا ہونا شروع ہوگا وہ شروع ہوگا 26 نومبر 2022 سے لے کے آنورڈ ٹائم جو آ رہا ہے. یہاں آپ کی جاب لگ جائے گی اور انشاءاللہ کامیابی بھی ہوگی. اب یہ تو تقدیر ہے، جو اللہ نے مجھے جتنا تھوڑا بہت علم دیا ہے میں اس کے حساب سے بتا رہا ہوں. جو میں ابھی اس سے پہلے ایک بات کر رہا تھا، خیر آپ تو دیکھ رہے ہیں یا نہیں دیکھ رہے مجھے نہیں پتا، لیکن یہ کہ تقدیر میں تبدیلی اللہ کے کلام سے اس سے پیشتر بھی ہو سکتی ہے، کیونکہ وہ رب العالمین ہے. تو آپ نے آج کے بعد پڑھنا ہے اول و آخر درود ابراہیمی 3 مرتبہ، درمیان میں 300 مرتبہ یا ذوالجلال والاکرام، 300 مرتبہ واللہ خیر الرازقین، 300 مرتبہ مکمل استغفار یعنی استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، اور 100 مرتبہ یا رحمان ارحمنی. یہ پڑھ لیجئے انشاءاللہ. وہ اسٹرالوجی کے حساب سے ایڈوائس تھی، یہ اللہ کے کورٹ میں بال ڈالیے. اللہ چاہے تو میں 26 نومبر کیا 26 لمحوں سے پیشتر آپ کو جاب کرا دے، نیت اور آپ کے عمل کی وجہ سے. بہت شکریہ بھائی، سو نائس آف یو. اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے اور اللہ تعالیٰ آپ کے رزق کے دروازے کھولے. یہ میں نے دیکھا، مجھے ویسے بھی انڈیا سے بہت سارے، خاص طور پہ ویسے تو ہر مذہب کے لوگ کرتے ہیں لیکن انڈین مسلم خاص طور پہ حیدرآباد، دکن، کیرلا، دہلی، ممبئی، یہاں سے بہت انڈینز فالو کرتے ہیں. اور میرے جو مظلوم مسلمان بھائی بہن ہیں کشمیری، وہ بھی بیچارے بہت. اور اللہ تعالیٰ آپ کی بھی تقدیر میں بہت جلد تبدیلیاں پیدا کر دے گا، کیونکہ آپ کی قربانیوں کا ثمر آپ کو ملے گا. 2-3 نسلیں آپ نے اپنی اس جد و جہد میں، لیکن وہ بات یہ ہوتی ہے نا کہ ایک شخص کی غلطی، ایک شخص کی غلط حرکت کی وجہ سے یہ آج کشمیر میں ہو رہا ہے. شیخ عبداللہ جو مر گیا چلا گیا، لیکن اس نے جو بیج بویا تھا اس کی سزا پوری قوم بھگت رہی ہے. لمحے کی غلطی صدیوں پہ محیط ہو جاتی ہے. اگر قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی بات اس وقت مان لی ہوتی تو آج کشمیر کا یہ حال نہ ہوتا جو ہو رہا ہے. اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کی بھی پرابلم حل کرے، آمین. خواتین و حضرات، ایک بریک لیتا ہوں، بریک کے بعد آپ کی کالز لیتا ہوں. ایک دفعہ پھر ہمایوں محبوب خوش آمدید کہتا ہے آپ کو ایئر وائی ڈیجیٹل پہ. جی کالر سے بات کرائیے گا. ہلو جی فرمائیے خاتون. جی ہمایوں بھائی 26 ستمبر 1983 یعنی 1983. وقت پیدائش؟ وقت پیدائش صبح 8 بجے کراچی میں. صبح 8 بجے آپ پیدا ہوئی. یہ آپ کا اپنا ہے خاتون؟ جی اپنا ہے. کراچی. پاکستان. میری بہن راجہ، ویسے تو آپ کا بہت اچھا ہے لیکن کرم بھی اللہ کے رہیں گے، لیکن یہ 2017 کے بعد سے زندگی اچھی خاصی مشکلات کا شکار ہو گئی ہے. جی بہت زیادہ. کبھی ہیلتھ کا پرابلم، کبھی دماغی سکون کی کمیابی، کبھی گھریلو زندگی میں مسائل، ایک کے بعد ایک چیز آ جاتی ہے. لیکن ایک یعنی ہیونگ سیڈ دیٹ، بلکہ یہ کہہ لیں کہ ان تمام باتوں کے باوجود اور ان سے ہٹ کے فائنینشلی اللہ کوئی نہ کوئی کرم آپ پہ کرتا رہتا ہے. بالکل وہ آپ کو محتاج اپنے علاوہ کسی کا نہیں ہونے دیتا. یہ میرے رب کا بہت کرم ہے. چلے آپ کو ایک خوشخبری دیتا ہوں. دیکھیں میری بہن، آپ نے پہلے بری بات بولتا ہوں پھر اچھی بات بولتا ہوں، تھوڑی سی احتیاط آپ کو کرنی ہوگی اپنی ہیلتھ کی، یہ 2023 کے جون تک. مگر اس کے ساتھ ساتھ آپ کی زندگی میں بہتری کا عنصر پیدا ہو رہا ہے اس 2023 کی جنوری کے اینڈ سے. اور اللہ تعالیٰ کچھ ایسا ٹائم آپ کو دے رہا ہے جہاں زندگی میں بہت ساری چیز کا آپ کو کمپنسیشن مل جائے گا، مداوع ہو جائے گا اور اللہ کرم کرے گا. اب میری بہن میں آپ کو مختصراً ایک چھوٹا سا وظیفہ اور ایک صدقہ بتاتا ہوں، یہ کر لیجئے. آپ نے ہر ہفتے کے دن 100 گرام 200 گرام باجرہ لینا ہے، پرندوں کو ڈال دینا ہے. یہ کام لازمی کیجیے گا. بلکہ آپ تو کراچی میں رہتی ہیں تو یہاں تو آسانی سے اویلیبل ہے. کوکونٹ نہیں ہوتا یہ ناریل جسے ہم کہتے ہیں کھوپرا،
जी जी اس کا 4 پیس لے لیں, ان کو ٹکڑے کر کے 8 کر لیں, وہ اپنے ہاتھ سے کسی کو دے دیں, یہ بھی کر لیں. آپ نے کیا پڑھنا ہے؟ اول و آخر درود ابراہیمی 3 مرتبہ پڑھنے کے بعد دوپہر بعد نماز ظہر, جہاں سے آپ کو کھلا آسمان نظر آئے, یہ ذہن میں رکھیے گا. حسبنا اللہ و نعم الوکیل نعم المولا و نعم النصیر, حسبنا اللہ و نعم الوکیل نعم المولا و نعم النصیر 300 مرتبہ, اور 200 مرتبہ آپ پڑھیں یا حی یا قیوم برحمتک استغیث. اور اس کو اگر 2 عطشہ کرنا چاہتی ہیں تو اس کے بعد 7 مرتبہ سورہ نصر اذا جاء نصر اللہ, یہ پڑھ کے اللہ سے اپنے لیے دعا کریں. مجھے بہت جلد انشاءاللہ تعالی خوشیوں کی دستک آپ کے دروازے پہ محسوس ہوتی ہے, اور میرا اللہ سے یہی ایمان اور یقین بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کے لیے بہتر کر دے, اور آپ کو کسی کا محتاج نہ کرے, نہ مجھ کو نہ آپ کو, سوائے اپنی محتاجگی کے, کیونکہ اس کے محتاج بن جائیں تو پھر دنیا آپ کی محتاج ہو جاتی ہے. تو یہ پڑھیں, آپ انشاءاللہ تعالیٰ بہتر ہو جائیں گے. خواتین حضرات, آج چلیں اسلامک باتیں ہوئیں, ان سے آپ کی نالج بڑی, کالز اتنی نہیں لے سکا, لیکن وہ تو پھر موقع ملتے رہیں گے. وقت اپنے اختتام کی طرف گامزن ہو چلا ہے. خواتین حضرات, جو درخواست کرتا ہوں, پھر دوبارہ ریپیٹ کر رہا ہوں, سوشل میڈیا پہ جو میرے نام سے فیک آئی ڈیز چل رہی ہیں ان پہ قطعی اپروچ نہ کیجیے گا. صرف میرا یوٹیوب چینل ہمایوں محبوب ایسٹرالوجی, اسی نام سے فیس بک اور اسی نام سے انسٹاگرام ہے, اس پہ میں کنسلٹیشن نہیں کرتا, تو لہٰذا اس پہ مجھے سرچ نہ کیجیے. ARY کے علاوہ صرف ایک جگہ ہے جہاں میں بیٹھتا ہوں, اور وہ میرا آفس ہے PC ہوٹل کراچی. وہاں کا نمبر ہے 021-3568-5501. دوسرا نمبر ہے 021-3568-5021. آج سنڈے کا دن ہے, آج آفس بند ہوتا ہے. منڈے کو دوپہر 3 بجے سے شام کے 7:30 تک آپ پرائیویٹ کمرشل کنسلٹیشن کے لیے یہاں اپوائنٹمنٹ لے سکتے ہیں. اور جو بیرون ملک سے مجھے کال کریں, اوورسیز, ان سے درخواست ہے کہ جب آپ ان نمبروں پہ کال کریں تو میرے اسسٹنٹ سے کہیں کہ ہمایوں صاحب کو ویڈیو پہ دکھا دیجئے, سلیکٹ کر لیجئے, تاکہ آپ کو بھی اطمینان ہو جائے, مجھے بھی اطمینان ہو جائے, اور دھوکے کا کوئی اندیشہ نہ رہے. تو خواتین و حضرات, ان دعاؤں کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ آپ پر, مجھ پر, میرے ملک پاکستان پر, پاکستانی قوم پر, خصوصاً پھر امت مسلمہ پر, اور پاکستان کے ہر محب وطن انسان پر, ہر ادارے پر اللہ تعالیٰ اپنا کرم کرے. اور میرے مالک جو اس ملک کا برا چاہتے ہیں, برا سوچتے ہیں, برا کرتے ہیں یا ارادہ کر رہے ہیں, میرے اللہ, میری تجھ سے دعا ہے کہ اپنی قہاریت اور جباریت کے تحت ان کو مٹا دے انشاءاللہ, آمین. ہمایوں محبوب کو اگلے ہفتے تک کے لیے اجازت دیجیے. بہت شکریہ. اللہ حافظ. فی امان اللہ.